تو میں یہ پیغام واضح دیتا ہوں کہ پاکستان اس وقت غزہ اور فلسطین سے زیادہ مظلوم ترین ہے۔ پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا جس کو KPK کہا جاتا ہے اور بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت غزہ اور فلسطین سے زیادہ مظلوم ترین ہیں یہ دو صوبے، کیونکہ غزہ اور فلسطین میں جو بمباریاں ہوتی ہیں، جو آیا روز قتل و غارت ہوتی ہیں، جو آیا روز بم دھماکے ہوتے ہیں، وہ اسرائیل کرتا ہے، وہ انگریز کرتا ہے۔ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو آیا روز اموات ہوتے ہیں، جو آیا روز دھماکے ہوتے ہیں، جو آیا روز حملے ہوتے ہیں، یہ انگریز نہیں کرتا ہے، یہ اسرائیل نہیں بلکہ یہ خود پاکستان کی ریاست کرتا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے 5 مشہور شہروں میں اور 5 بڑے شہروں میں جہاں پر پختون جس کو پٹھان کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ رہائش پذیر ہیں، پاکستان کے 5 شہروں میں ان پر دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے نہیں ہیں بلکہ آیا روز ایسا دن نہیں گزرا ہے پاکستان میں، ایسا دن نہیں گزرا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کہ ہمارے گھروں سے ہمارے جنازے نہ نکلے ہو، ایسا ہفتہ نہیں گزرا ہے کہ ہمارے اوپر بمباری نہ ہوئی ہو، ایسا مہینہ نہیں گزرا ہے کہ ہمارے اوپر حملے نہ ہوئے ہو، بالکل ایسے تاریخ میں نہیں ہوا۔ 1947 سے اب تک دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی وقت آیا ہے، جو بھی وزیر اعظم آیا ہے، جو بھی چیف جسٹس آیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک پختونوں کو ذلالت سے اور پختونوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اب 2 دن پہلے کی بات ہے کہ پختونوں کے 5 شہروں میں ان پر بم دھماکے ہوئے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پختونوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ آیا روز ہر روز پختونوں کے جنازے نکلتے ہیں اور ہر روز جو ہیں پختون مر رہے ہیں اور ہر ہفتے میں ہر روز پختونوں کے اوپر بم دھماکے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آیا پختون کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری پٹھانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور امن کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے۔ ہم صرف اور صرف امن کا صدا لگانا چاہتے ہیں، امن کی آواز دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں امن دو، لیکن پاکستانی ریاست اس حالت میں ہے کہ جتنا گھسیٹ سکتا ہے، جتنا ذلیل کر سکتا ہے، پٹھانوں کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن میں ایک بات پاکستان کی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جس نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ پختون کے علاوہ، وہ پٹھان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے غدار بھی آپ ہو، پاکستان کے دشمن بھی آپ ہو، آپ ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ پختونوں کی تاریخ کیا ہے۔ آپ کے ملک کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی ایک پٹھان تھا، اور پاکستان بننے سے لے کر اب تک سب سے زیادہ قربانیاں جو دی ہے اور سب سے زیادہ جدوجہد جو کی ہیں وہ پختونوں نے کی ہے۔ لیکن میں واضح طور پر یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں اور آپ کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنی قربانی پختونوں نے دی ہے، پٹھان نے دی ہے، خدا کی قسم نہ تم نے دی ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد نے دی ہے، نہ تمہاری نسل ایسے قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس سے باز آؤ اور پختونوں اور پٹھانوں پر ظلم نہ کرو، پختونوں کو امن دو، تحفظ دو۔ اگر آپ اس سے باز نہ آئے، اپنے ظلم سے باز نہ آئے، خدا کی قسم تمہارا ایسے بدترین حال ہوگا 1971 میں بنگالیوں نے جو آپ کا حال کیا اس سے بھی بدترین آپ کا حال ہوگا۔ آپ پٹھان کو جانتے نہیں ہو، پٹھان کو سرچ کر لو آپ، پھر آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بہادر اور شجاعت والی قوم ہے، اگر یہ دشمنی پر اتر آ جائے تو پھر اپنی باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں یہ۔ بلکہ ہماری بدقسمتی بھی یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو دجالی میڈیا مسلط ہے، پاکستان کی جو دجالی میڈیا ہے اور حرامی میڈیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو جو مشہور ہے، یہ جیو نیوز ہو گیا، ARY نیوز ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر بھی جو ہیں یہ جو دلالی کرتے ہیں، یہ آیا روز پوسٹیں لگاتی ہیں کہ امبانی کی بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ پوسٹیں آیا روز کرتی ہیں اور ہر گھنٹے بعد کرتی ہیں۔ لیکن امن کے لیے اور تحفظ کے لیے اور پختون کا خون جو بہہ رہا ہے اس کے لیے بالکل یہ خاموش ہیں، کیونکہ ان کو دلالی ملتی ہے، کیونکہ ان کو ڈالر ملتے ہیں کہ بھائی پختونوں کو آواز آپ مت اٹھاؤ۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مشہور ٹی وی چینل ہیں وہ مجھے یہ ثابت کر کے دے دیں کہ انہوں نے پشتون کے لیے کب آواز اٹھائی ہے۔ آج بھی میں نے ایک پوسٹ دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ فلاں اسٹیٹ کا کتا گم ہو گیا اور جس شخص کو مل گیا اور اس نے واپس کر دیا تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اب آپ خود سوچ لو، ایک طرف انسان کا خون بہ رہا ہے، ایک طرف انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور دوسری طرف یہ کتے کو ترجیح انسان پر دے رہے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو قبر میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کو طاقت اللہ نے دی تھی کہ پیغام دنیا تک پہنچائے اور آپ نے کسی حق کے لیے آواز نہیں اٹھایا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ پھر ادھر بری طرح پھنس جاؤ گے۔ میں وقت کا علاقہ